من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی قیل یا رسول اللہ من خلفاؤک قال الذین یأتون من بعدی یرون حدیثی و سنتی۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولایت فقیہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج کی باقاعدہ گفتگو سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ روایات اہل بیت کی روشنی میں ولایت فقیہ کے اس عظیم موضوع کو بیان کریں گے۔ آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور تقریباً یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولایت فقیہ کے 80 صفحات پر مشتمل بحث ولایت فقیہ میں احادیث سے متعلق ہے، جس پر ہم آپ سے ابھی گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹائٹل بھی جو دیا ہے وہ یہی ہے کہ ولایت فقیہ باستناد اخبار مرسلیہ شیخ صدوق، یعنی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایات مرسلہ ہیں ان کی روشنی میں ولایت فقیہ جیسے اہم موضوع کو سب سے پہلے مطرح کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری روایات کو اسی سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے۔ روایت مرسلہ ایسی روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سلسلہ سند کے اندر بعض افراد جو راوی ہیں وہ حذف ہوئے ہوں۔ سب سے پہلی روایت جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ روایت ہے کہ جسے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے نقل فرمایا ہے۔ اس روایت کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ گو کہ یہ روایت مرسلہ ہے، لیکن ولایت فقیہ کی موضوع پر اس کی دلالت جو ہے وہ بالکل مکمل ہے اور کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ روایت کا عنوان بھی اسی طرح سے شروع ہوتا ہے کہ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفائی 3 مرات۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نقل فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار میرے جانشینوں پر رحم فرما، اور پھر اس جملے کو رسول خدا نے 3 مرتبہ تکرار کیا کہ اللہم ارحم خلفائی، اے میرے پروردگار میرے جانشینوں پر اور میرے خلفاء پر رحم فرما۔ قیل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون سے ہیں؟ من خلفاؤک، آپ کے خلفاء کون سے ہیں؟ قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین یأتون من بعدی، یعنی وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، ویرون احادیثی و سنتی، اور میری احادیث اور سنن کو نقل کیا کریں گے۔ پھر اس کے بعد فیعلمون الناس من بعدی، اور میری ان احادیث کو اور میری ان سنتوں کو میرے بعد عوام تک منتقل کریں گے، مؤمنین تک منتقل کریں گے اور انہیں تعلیم دیں گے۔ یہاں یہ روایت کا متن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب معانی الاخبار میں باب نمبر 432 اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 374 پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کو عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 پر باب نمبر 31 اور حدیث نمبر 94 کے تحت بیان کیا ہے۔
پھر اسی طرح سے العمالی یا المجالس کے اندر صفحہ نمبر 152 پر مجلس نمبر 34 ہے، اور حدیث نمبر 4 کے تحت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اگر ہم مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو مرحوم شیخ صدوق نے اس روایت کو 5 طرق سے بیان کیا ہے، لیکن اگر ان طرق میں روات کا جائزہ لیا جائے تو 2 طرق جو ہیں وہ بالکل مشابہ ہیں، تو گویا کہ 4 طرق سے شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں اس تفاوت کو بھی نقل کرتے چلیں کہ روایت مسند کسے کہتے ہیں اور مرسل کسے کہتے ہیں۔ جہاں روایت مسند ہوتی ہے تو اس میں مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی روایات جس میں روات کا سلسلہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ تک یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مکمل منتقل ہوا ہو۔ اگر اس روایت کو مسند عنوان سے دیکھا جائے تو بعض جگہ پر فَيُعَلِّمُونَهَا آیا ہے اور بعض موارد میں فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ، یہ تفاوت ہے روایات مسند میں۔ روایت مرسل جہاں تک ہے، یعنی جس کا سلسلہ سند حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہوئے وسط میں 1 2 4 یا زائد روات جو ہیں وہ حذف ہو گئے ہوں، تو ایسی روایات کو روایات مرسل کہا جاتا ہے۔ اور اگر روایات مرسلہ میں اس کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پر یہ روایت میں لفظ استعمال ہوا ہے فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِن بَعْدِ۔ تو یہ تفاوت نقل بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس تفاوت کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ہماری اس روایت کے اندر بحث و گفتگو جو ہے وہ 2 موارد کے اندر ہے، 2 مفروضوں کے اندر ہے۔ پہلا مفروضہ یہ ہے کہ اگر یہ روایت صرف ایک ہو تو اس روایت کے ذیل میں فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ یہ اضافی ہو، یا مذکورہ جملہ یہی فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ جو ہے یہ حذف کر دیا گیا ہو۔ تو یہاں اس جملے کا حذف ہونا حقیقت کے قریب ہو سکتا ہے، یعنی اضافی اگر اس جملے کو اگر یہ تصور کریں کہ راوی نے اس کو اپنی طرف سے اضافی کر دیا ہے تو اس صورت میں روایت جعلی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہاں کہیں کہ یہ اضافہ ہونا یہاں پر اس میں حذف ہونا روایت کے اندر جو ہے وہ درست مورد ہے، تو اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ راوی نے بغیر کسی غرض کے اس کو غلطی سے وہاں سے حذف کر دیا ہے۔ یہاں جب نقل ہوتی ہے روایت مختلف طرق سے تو راوی بھی ایک دوسرے سے چونکہ دور دراز علاقوں میں زندگی کرتے ہیں، مثلا ایک راوی جو ہے وہ بلخ میں زندگی کر رہا ہے، ایک راوی نیشاپور میں زندگی کر رہا ہے، ایک راوی قم میں زندگی گزار رہا ہے، ایک راوی بغداد میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ روات جب روایت کو نقل کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں نہیں آ سکتی کہ ان تمام افراد نے آپس میں مل کے کوئی سازش کی ہوگی کہ ہم فلاں روایت میں فلاں کلمے کا اضافہ کر دیں گے۔ یہ بات ذہن میں نہیں آتی ہے، چونکہ قدیم زمانے میں ظاہر ہے سفر طولانی سفر ہوا کرتے تھے اور سواریاں بھی اونٹ یا گھوڑے یا اس قسم کی سواری ہوتی تھی، تو ایک راوی باقاعدہ روایت میں جعل کرنے کے لیے، روایت کے اندر کسی چیز کو اضافہ کرنے کے لیے یا کسی چیز کو حذف کرنے کے لیے مختلف شہروں کا باقاعدہ وزٹ کرے اور وہاں پر جو موجود راوی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک سازش کرے، ایک باقاعدہ میٹنگ کرے کہ ہم نے فلاں روایت سے فلاں کلمے کو حذف کرنا ہے۔ تو ایسا حذف جو ہے وہ تصور میں نہیں آتا ہے کہ راوی جو ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے وہ سفر کریں، لہٰذا عمدتاً یہی بات ذہن کے قریب آتی ہے کہ کاتب نے غلطی سے اس مطلب کو روایت سے حذف کر دیا ہوگا، یا اگر کاتب کی غلطی نہیں ہے تو ممکن ہے خود شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے اس لفظ کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے اس کو حذف کر دیا۔ اس قسم کی بات ذہن میں آتی ہے، لیکن سازش کا پہلو اس میں نہیں رہتا ہے۔ یہ ایک مطلب جو اس روایت کے بارے میں یہ مختلف الفاظ جو اس کے اندر ذکر ہوئے ہیں اس کے بارے میں ذہن کے اندر یہی آتا ہے۔ اگر دوسرا فرض اس میں دیکھا جائے تو اگر یہ روایت واحدہ نہیں ہے بلکہ روایات متعددہ ہیں،
چونکہ روایت واحدہ میں ایک لفظ کا حذف ہو جانا یا ایک لفظ کا زیادہ ہو جانا، اس پہ ہم نے بحث کر لی کہ اگر روایت میں لفظ کو واحدہ ہے، لفظ اضافی ہو گیا ہے تو یہ روایت جعلی ہو گئی ہے، یعنی جان بوجھ کے اس میں کسی چیز کو اضافہ کیا گیا ہے۔ اور حذف کی صورت میں ہم نے عرض کیا کہ مختلف راوی مختلف شہروں میں رہتے ہیں، تو ایسے میں سازش کرنا، ایسے میں جعل کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنا یہ بہت ہی بعید بات ہے، لہٰذا اس میں یہی تصور آتا ہے کہ یا کاتب کی طرف سے کوتاہی ہے یا خود مصنف نے کہیں اس میں دقت سے کام نہیں لیا اور وہ کلمہ ان سے حذف ہو گیا، تو یہ اس میں بات زیادہ ذہن میں آتی ہے۔ لیکن اگر روایت ایک سے زائد ہو، ایک حدیث میں آیا ہو کہ فَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ اور دوسری میں فقط فَيُعَلِّمُونَ ہو، تو اس میں اگر اس طرح سے یہ روایات موجود ہیں تو یہاں جن افراد کا کام ہے اس روایت کو نقل کرنا، انہوں نے یقیناً اپنی طرف سے اس مطلب کو روایت کے اندر اضافی نہیں کیا۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض محدثین کو حدیث کے فہم میں اور حدیث کے جو ہے وہ درایت میں ان کو صحیح طرح سے صلاحیت مطلب جو ہے وہ ان میں موجود نہیں تھی، اور بعض محدثین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی حدیث کا مصداق تھے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، کہ بعض حامل فقہ یا بعض حامل علم ایسے لوگ ہیں کہ جو فقیہ نہیں ہیں، جو باقاعدہ عامل نہیں ہے، فقط حامل ہے، نقل کرنے والے لوگ ہیں۔ وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِيهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهَ مِنْهُ، بعض حامل اور محدث ایسے ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ افقہ تک مطلب کو نقل کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں، یعنی بالکل ان کا کام ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے کہ جیسے آپ ایک ٹیپ ریکارڈر کے اندر ایک بات کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور وہ پھر جب آگے منتقل کی جاتی ہے تو وہ عین اسی مطلب کو منتقل کر رہا ہے کہ جو آپ نے اس کے اندر ریکارڈ کیا ہوا ہے، اس کا اور کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو بعض محدث اور راوی بالکل اس ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہیں کہ جو بات انہوں نے سنی ہے اسی کو ہی انہوں نے نقل کر دینا ہے، لکھ رہے ہیں، لوگوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں، زحمات کر رہے ہیں، اور ان کی یہ تمام زحمات، ان کا فروغ دینا قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ فقیہ نہیں ہیں، وہ لوگ درایت نہیں رکھتے، وہ لوگ حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کا کام اسی ٹیپ ریکارڈر کی حد تک ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے روات سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، کہ بعض حامل فقہ یا حامل علم ایسے لوگ ہیں کہ جو حامل ہیں لیکن فقیہ نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، فقط حمل کر رہے ہیں علم کو۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، بعض حامل ایسے ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ فقیہ تر کی طرف مطلب کو منتقل کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ لیکن بعض روات ایسے بھی ہیں کہ جن میں مرحوم قلینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مرحوم صدوق کے والد بزرگوار جیسے راوی موجود ہیں جو محدث ہیں، یہ اس قاعدے سے استثناء ہیں، یہ واقعاً فقیہ ہیں، واقعاً بزرگوار ہیں، واقعاً ان لوگوں نے زحمت کی ہے۔ لیکن تفاوت پایا جاتا ہے کہ جب ہم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں اور ایک طرف سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان دونوں علماء جلیل القدر میں ایک تفاوت پایا جاتا ہے۔ تفاوت یہ پایا جاتا ہے کہ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جب روایت کو نقل کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنے جو استنباط ہے اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اپنے جو روایت سے جو ان کی درایت ہے اس کو وہاں پر بیان نہیں کرتے، یا اگر بیان بھی کرتے ہیں تو نہایت ہی شاذ و نادر اور نہایت ہی کم موارد میں وہ اپنی درایت کو وہاں پر ذکر کریں گے۔ ان کا زیادہ تر کام فقط نقل روایت ہے اور نقل حدیث ہے۔ لیکن جب آپ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے اور ان کی
طرف سے نقل شدہ روایات کو بیان کریں گے تو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اپنے استنباط کا، باقاعدہ اپنی درایت کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے مطالب کو اس کی طرف وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس روایت سے کیا استنباط کیا ہے۔ لہٰذا حدیث کو کن موارد پر مشتمل ہونا چاہیے؟ حدیث جب بھی نقل ہوتی ہے تو اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے بیان کی جاتی ہے، اسلامی احکام کو بیان کرنے کے لیے وہ حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے، عوام کی اسلامی تربیت کے لیے اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے حدیث کو نقل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام جو احادیث بیان کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد اسلامی احکام کو نشر کرنا ہے، آپ کا مقصد اسلامی تعلیمات کو آگے منتقل کرنا، پھیلانا ہے۔ آپ باقاعدہ اس سلسلے میں درس دیا کرتے تھے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں ہزاروں افراد ان کے محضر سے باقاعدہ استفادہ کیا کرتے تھے، اور ان کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو تعلیم دے، حضرات اہل بیت علیہم السلام۔ لہٰذا دیکھنے میں یہی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا یا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا یا ہمارے ولی نعمت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی نسبت زیادہ وسیع پیمانے پر اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ اسلامی تعلیمات تمام دنیا والوں کے لیے ہے، یعنی جہاں جہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچے تو ان لوگوں کے لیے اسلامی تعلیمات ہیں اور وہاں اسلامی تعلیمات پہنچانی چاہیے، تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور علماء اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی احکام کو فروغ دیں اور انہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان مقیم ہیں وہاں تک ان اسلامی تعلیمات کو پہنچائیں۔ اور ہمارا یہ ایک ذریعہ جو آپ کے ساتھ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس فضائے مجازی کے تحت اور اس سوشل میڈیا کے تحت، ہمارا مقصد بھی اسلامی تعلیمات کو آپ تک پہنچانا ہے، اور بالخصوص اسلامی تعلیمات میں یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولایت فقیہ کو ہم آپ کی خدمت میں باقاعدہ متناً نقل کر رہے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ولایت فقیہ سے متعلق کیا مبنی ہے۔ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اٹھائیں اور جو مطالب ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں ان کو آپس میں مقایسہ کریں، عین وہی مطلب ہے۔ بعض جگہ پر ہم وضاحت پیش کرتے ہیں تو یہ وضاحت امام خمینی کے متن کو سمجھنے کے لیے ہے، درک کرنے کے لیے ہے کہ امام خمینی یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اضافات اس میں امام خمینی کے اوپر تحمیل نہیں کر رہے، لہٰذا ولایت فقیہ کی تشریحات جو مارکیٹ میں موجود ہیں، جو علماء بیان کر رہے ہیں، نظام ولایت، نظام امامت اور پتہ نہیں کس کس عنوان سے پیش کر رہے ہیں، ان کو دیکھنے سے پہلے آپ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کس نظام کو بیان کیا ہے اور کس مطلب کو ہمارے تک منتقل کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو پس اسلامی تعلیمات اگر ہم یہ کہیں کہ پوری دنیا والوں کے لیے ہیں تو پوری دنیا تک اسلامی تعلیمات کو پہنچانا، مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروانا، یہ آپ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور ہم علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ یعنی میں جو آپ کی خدمت میں مطالب بیان کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان مطالب کو سننے کے بعد آگے دوسروں تک نشر کریں، یعنی دوسروں تک بتائیں کہ ولایت فقیہ کے بارے میں امام خمینی نے یہ فرمایا ہے، فقہی احکام سے متعلق یہ ہے، ولایت حضرت مولا الموحدین سے متعلق یہ مطالب ہم نے سنے ہیں۔ یعنی جو مطلب بھی آپ سوشل میڈیا پہ علماء کرام سے سنتے ہیں، آگے اسے دوسرے مسلمانوں تک منتقل کریں کہ ہم نے اس مطلب کو سنا ہے اور یہ مطلب اسلامی تعلیمات میں فلاں مقام سے، فلاں ریفرنس سے، فلاں حوالے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کے مصداق میں ہے۔ تو حضرات اہل بیت علیہم السلام کا ہدف بھی یہی تھا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو نشر کیا کرتے تھے، پھیلایا کرتے تھے، باقاعدہ اسی طرح سے کلاسوں کا انتظام کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے اور باقاعدہ آپ کے محضر سے شاگرد استفادہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نورانی روایت جس میں فرما رہے ہیں کہ اللہم ارحم خلفائی،
اے میرے پروردگار میرے خلفاء پر رحم فرما۔ اگر اس روایت میں فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ کا جملہ نہیں تھا، اور یہ دیکھنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت میں جو یہ مطلب ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم ارحم خلفائی، کون سے خلفاء؟ الذین یأتون من بعدی ویرون احادیثی وسنتی، اس حدیث سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مراد ہے؟ اگر ہم یہ اس جملے کو حذف کر کے، اس جملے کو نظر انداز کر کے خود اس متن میں دیکھیں کہ کیا لینا چاہ رہے ہیں رسول خدا مراد اس جملے سے، تو تب بھی یہ روایت جو ہے وہ ایسے راویوں پر مشتمل نہیں ہے کہ جو روایت کو درک نہیں کرتے، ایسے راویوں پر مشتمل نہیں ہے کہ جو فقیہ نہیں ہیں، لہٰذا ایسے راویوں پر مشتمل نہیں ہوگی کہ جن کا کام صرف ٹیپ ریکارڈر کی طرح مطلب کو آگے منتقل کرنا ہے، اس میں تفقہ کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ سنن الہی اسلام کے تمام احکام کو شامل ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے جو سنت کو منتقل کرنا ہے تو اس سنت میں اسلام کے تمام احکام شامل ہو جائیں گے جنہیں ہم نے منتقل کرنا ہے۔ سنن درست کو سنن غیر درست سے تشخیص دینا ہے، چونکہ اگر آپ دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی ایسی احادیث بھی ہیں کہ جو رسول خدا کی طرف منسوب ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کو بیان ہی نہیں فرمایا ہے، جنہیں احادیث جعلی یا احادیث مکذوبہ کہا جائے گا۔ تو وہ راوی جس کا کام، وہ محدث جس کا کام روایت کو نقل کرنا ہے، وہ روایت کو نقل کرنے سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھے کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت غلط ہے، نادرست ہے، جعلی ہے، مکذوب ہے۔ تو جو روایت صحیح ہے محدث کا کام ہے اس کو آگے منتقل کرے، وہ روایت جو جعلی ہے محدث اس روایت کو وہیں پر چھوڑ دے، اس نے سنی اور چھوڑ دی، کیوں؟ چونکہ اس کی نزدیک وہ روایت درست نہیں تھی۔ پھر اس کے علاوہ محدث کا کام یہ ہے کہ اطلاق و تقیید کو باقاعدہ مد نظر رکھے، عام و خاص کو باقاعدہ مد نظر رکھے، جمع عقلائی کو باقاعدہ مد نظر رکھے، روایات میں موجود تقیہ کو باقاعدہ مد نظر رکھے۔ لہٰذا محدث ایسے ہی ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا دیکھے گا کہ روایت میں اگر لفظ عام استعمال ہوا ہے تو وہ عام کس لیے ہے۔ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاق و تقیید کو باقاعدہ محدث کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ درک کرے، تو اطلاق کسے کہتے ہیں؟ مطلق ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ مرد، تو کائنات میں جتنے بھی مرد ہیں ان کے اوپر یہ لفظ مرد جو ہے وہ استعمال ہوگا، یہ کیا ہے؟ عام ہو جائے گا، یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ مطلق ہو جائے گا۔ مقید کسے کہتے ہیں؟ مقید اسے کہتے ہیں کہ جو یہ عام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ مقید ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ عالم مرد، فاضل مرد، فقیہ مرد، مجاہد مرد، یہ جتنی بھی آپ مرد کے ساتھ قیودات لگائے جا رہے ہیں نا، تو یہ جو قید آپ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس اطلاق کے دائرے سے نکل آیا ہے اور اب اس مرد کا دائرہ جو ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے، یعنی مرد کے ساتھ باقاعدہ قید لگ رہی ہے کہ یہ مرد کیا ہے؟ فقیہ ہے، یہ مرد کیا ہے؟ یہ عالم ہے، یہ مرد کیا ہے؟ یہ مجاہد ہے، یہ مرد کیا ہے؟ یہ دانشمند ہے۔ یہ جو قیود لگا رہے ہیں تو اس قید کے لگنے سے یہ مرد کا دائرہ جو پہلے تمام دنیا میں مردوں پر مشتمل تھا یہ محدود ہوتا جائے گا۔ اسی طرح عام اور خاص کو بھی باقاعدہ فقیہ کو چاہیے، محدث کو چاہیے کہ باقاعدہ درک کرے۔ عام کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ ہے جو اپنے معنی کے تمام افراد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہر عالم کا احترام کرو، تو کائنات میں جتنے بھی عالم موجود ہیں ان تمام کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہو جائے گی۔ پس یہاں پر عالم جو ہے وہ لفظ عام ہے، سب کو شامل ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں خاص میں ہم کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ بعض افراد کو ہم نے شامل کرنا ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ ہر عالم کا احترام کرو سوائے اس عالم کے کہ جو فاسق ہے، اس فاسق کا احترام نہ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ شخص فاسق علماء کے دائرے میں شامل ہے یا نہیں ہے؟
تو ہم کہیں گے عالم ہے، لیکن احترام کے دائرے سے اسے باہر نکال دیا گیا ہے اور اسے اس فسق کی وجہ سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ فاسق جو ہے یہ اس دائرہ عام سے خارج ہے اور اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے محدث کا یہ کام ہے کہ جمع عقلائی کو باقاعدہ درک کرتا ہو۔ جمع عقلائی کسے کہتے ہیں؟ جمع عقلائی اس روش کو کہتے ہیں کہ جو باقاعدہ عقلا جس روش کو اپنی اس میں استعمال کرتے ہیں استنباط میں۔ مثلا ایک روایت میں آیا ہے کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو، جیسے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ الزانی والزانیہ فاجلدوا 100 جلدہ، کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو۔ روایت میں بھی یہ مطلب آ گیا۔ تو اب ایک مطلب یہ ہے، لیکن ایک روایت ایسی آئی ہے کہ جو کہتی ہے کہ زانی محسنہ کو سنگسار کر دیا جائے۔ تو اب محدث کے پاس 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے 100 کوڑے مارنے کا ذکر، ایک روایت میں ہے سنگسار کرنے کا ذکر۔ اب محدث کی کیا ذمہ داری ہے؟ محدث کیا ان 2 روایتوں میں تعارض کو سمجھے گا اور تعارض کو سمجھتے ہوئے کہے گا کہ ایک عام ہے ایک خاص ہے، تو یہاں پر وہ کیا کرے گا؟ خاص کو لے گا، یعنی جب بھی کوئی زانی اس کو ملے تو اس کو پکڑ کے سنگسار کر دے گا، یا نہیں بلکہ عام کو اور خاص کو جدا رکھے گا؟ عام سے متعلق جو ہے وہ عام کا حکم جاری کرے گا اور خاص سے متعلق جو ہے وہ خاص کا حکم جاری کرے گا۔ تو یہاں محدث کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جمع عقلائی کرے۔ جمع عقلائی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی روش کو اپنائے جس روش سے دونوں روایات پر عمل ہو جائے اور دونوں روایات پر وہ عمل کرے، یہ اس محدث کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح محدث کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روایات جو تقیہ پر مشتمل ہیں، یعنی حضرات اہل بیت علیہم السلام نے اپنی تعلیمات میں بہت سی ایسی روایات کو بھی بیان کیا ہے جو تقیہ کی بنیاد پر تھیں، یعنی تقیہ اس عنوان سے نہیں تھا کہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کو اپنی جان کا خوف ہے لہٰذا وہ اپنی جان کے خوف کی وجہ سے اسلام کے حقیقی معارف کو منتقل نہیں کر رہے، بلکہ وہاں پر بسا اوقات شخص مخاطب کے لیے تقیہ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کے لیے یہ مطالب مفید نہیں ہے یا اس شخص کی جان کو خطرہ ہے، یہ مطلب اس کے سامنے بیان نہیں کیا جائے، یا بسا اوقات خود اسلام کے لیے خطرہ ہے کہ اگر اس مطلب کو بیان کر دیا تو لوگ منحرف ہو جائیں گے، لوگ ارتداد کی طرف چلے جائیں گے، لوگ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اور ان مشکلات کے باعث وہ اسلام ناب محمدی کے اوپر حملہ کریں گے اور اسلام میں تحریفات کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کو درک کرنا محدث کی ذمہ داری ہے۔ وہ محدث جو رتبہ اجتہاد پہ فائز نہ ہو اور صرف احادیث کو نقل کرے اور ان مطالب کو نہیں جانتا تو وہ در واقع حقیقی سنت کو تشخیص نہیں دے پاتا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حقیقیہ کس چیز پر مشتمل ہے، لہٰذا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک میں وہ مطالب جو قیمتی ہیں ان کو درک نہیں کر پائے گا، ان کو نظر انداز کر دے گا، اور وہ مطالب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک میں بے ارزش تھے، بے قیمتی تھے، ان مطالب کو وہ لے لے گا۔ لہٰذا محدث کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام مسائل پر تبحر رکھتا ہو اور اس کے بعد وہ آگے مطالب کو منتقل کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ میرے محضر میں جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں یا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی معاشرے میں قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ اس قدر زائد ہو جائے کہ لوگ اصل بات کو ہی نہ سمجھ پائیں۔ لہٰذا اس قالا کے اندر بہت ساری ایسی مکذوبہ احادیث بھی لوگوں کے اندر عام ہو جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زیادہ لیں ولو جھوٹ پر ہی مبنی کیوں نہ ہو، ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد حقیقی اسلام کا تعارف اور حقیقی اسلام کی ترویج تھی۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم روایات کو دیکھیں اس مضمون پر روایات کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا حشرہ اللہ فقیہا، یعنی جو میری امت میں 40 احادیث کو حفظ کرے گا خداوند متعال اسے فقیہ
محشور کرے گا۔ تو یہاں حفظ کا لفظ اور اس قسم کی بے شمار روایات آپ شیعہ سنی منابع روائی میں اگر تلاش کریں تو آپ کو بے پناہ روایات کہ جن کا متن 40 احادیث پر مشتمل ہے لیکن الفاظ اس کے متفاوت ہیں۔ میں چند احادیث آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ ایک تو یہی حدیث کہ من حافظ علی امتی 40 حدیثا حشرہ اللہ فقیہا، من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی دینہا حشر مع علماء، یہاں پر فی دینہا اور حشر مع العلماء کا لفظ اضافی ہے۔ من حافظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها فی امر دینہم بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ تو اب آپ خود ملاحظہ کریں کہ آغاز روایت میں کلمات ایک جیسے ہیں کہ من حافظ علی امتی 40 حدیثا، یہ تمام احادیث میں مشترک ہے، لیکن ذیل حدیث متفاوت ہے۔ ایک میں ہے کہ خداوند متعال اسے فقیہ محشور کرے گا، ایک میں ہے کہ وہ جو احادیث حفظ کر رہا ہے وہ اس کے دین سے متعلق ہو تو اللہ اسے علماء کے ساتھ محشور کرے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ایسی احادیث کو حفظ کرے کہ جو اس کے دین میں اس کے لیے مفید واقعہ ہوں۔ اگر ان احادیث کو وہ حفظ کر رہا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے علماء کے ساتھ محشور کرے گا۔ اور اگر آپ روائی کتابوں میں اسی روایت کو من حافظ علی امتی 40 حدیثا اس کو جستجو کریں تو آپ کو ایک طویل فہرست مل جائے گی کہ جس میں ابتدائی صدر روایت مختلف ہے، متفق ہے، لیکن ذیل روایت جو ہے نا وہ مختلف ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جتنی بھی روایات نقل ہوئی ہیں اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تمام محدثین درست روایت کو حفظ کریں، تمام مسلمان جو ہیں وہ درست روایت کو حفظ کریں۔ لہٰذا محدثین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی روایت کو نقل کریں وہ روایت درست ہو، جعلی نہ ہو، کاذب نہ ہو۔ لہٰذا ایسے میں احادیث میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ تمام نورانی روایات کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے، ان کے روات کی بررسی کی جائے، جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے کہ کون سی روایت کس روایت سے متعارض ہے، کون سی عام ہے، کون سی خاص ہے، کون سی مطلق ہے، کون سی مقید ہے، اور ان کے درمیان ایک جمع روائی اور جمع عقلائی روش کے مطابق قائم کی جائے، اور وہ روایات جو مکذوبہ ہیں، جو جعلی ہیں، ان کو رد کیا جائے اور باقاعدہ متعارف کروایا جائے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ پس یہ لوگ جو حقیقی اسلام کو سمجھتے ہیں ان کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نورانی جملہ کہ اللہم ارحم خلفائی، یہ ایسے افراد پر مشتمل نہیں ہے کہ جو صرف ٹیپ ریکارڈر کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے جو سن لیا اس کو نقل کر دیا اور اس میں درایت سے کام نہیں لیا، ایسے افراد کو شامل نہیں ہے۔ لہٰذا وہ فقہا کہ جو باقاعدہ روایت کو سمجھتے ہیں اور درست روایت کو آگے منتقل کرتے ہیں یا بیان کر دیتے ہیں، ان افراد کو یہ جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شامل ہے۔ پس اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ ایسے روات جن کا کام صرف کتابت کرنا ہے، جن کا کام حدیث کو درک کرنا نہیں ہے، یہ افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی حدیث اللہم ارحم خلفائی کا مصداق نہیں ہے۔ پس مراد ایسے فقہا ہیں جو اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، عوام کی تربیت کرتے ہیں، عوام کو باقاعدہ دین شناس کرواتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی عادل ہوتے ہیں، یعنی عدالت پر فائز ہو کر وہ یہ رسول خدا کی احادیث کو نقل کر رہے ہیں۔ چونکہ اگر شخص فاسق ہوگا تو وہ کبھی بھی حدیث درست اور نادرست کو درست انداز میں منتقل نہیں کرے گا، وہ حدیث کو منتقل کرنے میں ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھے گا اور اسی ذاتی مفاد کے مطابق وہ حدیث کو نقل کرے گا۔ یعنی اگر معاشرے میں ایسے افراد اس سے حدیث کا مطالبہ کریں کہ جو ان کے فائدے میں ہے، تو ان کے فائدے سے متعلق وہ حدیث کو یا جعل کر دے گا یا نقل کر دے گا، اور وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی مراد ہے اس کو منتشر نہیں کرے گا۔
یہاں باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سمرہ ابن جندب کا نام لیتے ہیں کہ ایسا فاسق شخص کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دیتا ہے۔ میں اس شخص کے متعلق جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اسے نقل کرنے سے پہلے اس شخص کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سمرہ ابن جندب کون ہے؟ ابو عبد الرحمن سمرہ بن جندب بن ہلال بن جرح، یہ شخص 58 ہجری قمری میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث کو نقل کیا ہے۔ یہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے اور بچپن سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر اقدس میں موجود رہا ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائی اس شخص سے جب روایات کو نقل کرتے ہیں تو ایک تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ روایت میں درایت بہت کم کرتے ہیں۔ جو بھی روایت کسی بھی صحابی سے نقل ہو جائے وہ فوراً اسے آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، چونکہ ان کا مبنی یہ ہے کہ تمام صحابی جو ہیں وہ عادل ہیں، تمام صحابی جو ہیں وہ معصوم ہیں، تمام صحابی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، لہٰذا جب روایت کسی صحابی تک پہنچتی ہے تو اس میں آگے جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روایت بالکل درست ہے۔ اگر درایت کی جائے تو ایسا مطلب بالکل نہیں ہے، یعنی تمام صحابی ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ صحابی کی زندگی کا باقاعدہ جائزہ لینا چاہیے کہ کس صحابی سے ہمیں بات سننی ہے اور کس صحابی سے ہمیں بات نہیں سننی اور اس کی بات کو رد کرنا ہے اور ریجیکٹ کرنا ہے۔ یہی امتیاز مکتب اہل بیت کو حاصل ہے کہ مکتب اہل بیت کے پیروکار ہر صحابی کی بات کو نہیں مانتے بلکہ درایت سے کام لیتے ہیں، روایت درست اور روایت نادرست کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں۔ جو صحابی اپنے زمانے میں فسق و فجور کے اعتبار سے مشہور ہو اس صحابی کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا یہی سمرہ ابن جندب ایک جنایت کار شخص تھا، اسے تاریخی کتابوں میں باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے لوگ جو ہے نا وہ روایت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں۔ یہ شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بالکل یعنی جوانی کے ایام میں بالکل کم سن تھا اور باقاعدہ اس نے جنگ احد میں بھی شرکت کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد میں سپاہیوں کا اندراج کر رہے تھے، فہرست مرتب کر رہے تھے کہ کسے جنگ میں شریک ہونا چاہیے اور کسے جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، تو جب بات پہنچی سمرہ ابن جندب پر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سپاہیوں کی فہرست سے باہر نکال دیا اور سائیڈ پہ کر دیا۔ تو یہ سمرہ ابن جندب ناراض ہوا کہ رسول خدا نے مجھے کیوں نکال دیا ہے، اور رافع کو رسول خدا نے لے لیا ہے کہ جو میری طرح کا ہی ہے، زیادہ کوئی میرے سے چاقو چوبند نہیں ہے، اور اگر میری اور رافع کی کشتی کرا دی جائے تو میں اس کو 2 منٹ میں پٹخ کے زمین پہ گرا دوں گا اور کشتی جیت جاؤں گا اس سے۔ لہٰذا یہ سمرہ ابن جندب اپنی والدہ کے شوہر کے پاس آتا ہے، اپنے باپ کے پاس نہیں، ماں کے شوہر کے پاس آتا ہے، اور آ کر اسے کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں لیا ہے اپنے لشکر میں، رافع کو لے لیا ہے۔ رافع کو تو آپ خود بہتر جانتے ہیں، میں رافع کو اگر اٹھا کے زمین پہ ماروں تو وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں جائیں اور جا کر کہیں کہ مجھے لشکر احد میں شامل کیا جائے۔ تو یہ سمرہ کا جو والد ہے، جو اس کی والدہ کا شوہر ہے، وہ آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ آپ نے رافع کو لے لیا ہے اور سمرہ کو نظر انداز کر دیا ہے، تو سمرہ اس میں طاقت کے اعتبار سے زائد ہے، اگر آپ موقع دیں تو سمرہ کشتی میں اس کو ہرا دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ کشتی فیصلہ کرے، مسئلہ نہیں ہے۔ کشتی کی گئی، سمرہ کے درمیان اور رافع کے درمیان کشتی ہوئی اور سمرہ اس کشتی کو جیت گیا اور رافع کو اس نے پٹخ دیا، لہٰذا نتیجے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سمرہ بن جندب کو لشکر احد میں شامل کیا۔ اب یہ شخص رسول خدا کا صحابی ہے، لشکر احد میں شامل ہے، تو اب کیا یہ فضیلت کافی ہو گئی کہ اس نے جو کچھ بھی نقل کر دیا ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور کہیں کہ چونکہ سمرہ ابن جندب سے نقل ہوا ہے ہم اس کے کردار کا جائزہ نہیں لے سکتے، ہم اس سے
اس کی وثاقت کا جائزہ نہیں لیں گے، جو کچھ بھی سمورہ نے کہہ دیا بس وہ حجت ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام میں اہل سنت کی کتابوں کا ہی جائزہ لے لیں تو ایک معروف قاعدہ جو ہماری فقہ جعفریہ میں، ہماری فقہ شیعہ روایات میں بھی معروف ہے، قاعدہ لا ضرر۔ یہ قاعدہ لا ضرر کا مصداق یہی سمورہ ابن جندب ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا کھجوروں کا، یہ اپنا باغ ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں فروخت کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس باغ کے سینٹر میں فلاں درخت جو ہے وہ میں تمہیں نہیں بیچ رہا ہوں، باقی تمام باغ جو ہے نا وہ میں نے تمہیں فروخت کر دیا ہے۔ وہ انصاری صحابی بھی معاملے کو یعنی درک نہیں کر پاتا، درست انداز میں معاملہ فہم نہیں ہوتا، وہ بھی معاملہ کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، مال رد و بدل ہو جاتا ہے، وہ اپنے تمام فیملی کے ساتھ اس باغ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سمورہ کا درخت باغ کے سینٹر میں ہے، اس کو اس درخت تک پہنچنے کے لیے تمام باغ سے چکر لگا کر اس درخت تک پہنچنا ہے۔ اب سمورہ بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع دیے ہوئے اس باغ میں سے گزر کے اس درخت تک پہنچتا ہے، اور یہ انصاری صحابی جب اس مطلب کو درک کر لیتا ہے کہ مجھے نقصان ہو گیا تو اب اس پہ اعتراض کرتا ہے اور اس سمورہ کو کہتا ہے کہ بھائی یہاں میری بیوی زندگی کرتی ہے، میرے بچے زندگی کرتے ہیں، تم ایسے ہی سر اٹھا کے باغ کے اندر گھس جاتے ہو اور اپنے درخت تک آ جاتے ہو، یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے، مسلمان ہو، کم از کم اطلاع دو کہ میرے بیوی بچے کم از کم پردہ کر لیں، کہیں سائڈ پہ ہو جائیں۔ یہ کہتا ہے نہیں، میں تو اپنے درخت کی طرف آ رہا ہوں، مجھے کیا اس سے کہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، میں اپنے درخت تک آ رہا ہوں اور اپنے درخت تک پہنچنے کے لیے کوئی میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ انصاری اسے سمجھاتا ہے، بات جب نہیں سمجھنے تک ہوتی تو ان دونوں کے درمیان نزاع ہو جاتا ہے، نزاع پہنچتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر اقدس میں۔ انصاری رسول خدا سے شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ اس نے ایک ایسا معاملہ کر لیا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے سر اٹھا کر آ جاتا ہے درخت کے پاس، نہیں خیال کرتا کہ یہاں پر خاندان زندگی کر رہا ہے، بچے زندگی کر رہے ہیں، تو مجھے اس کے اس طرح آنے پر اعتراض ہے۔ رسول خدا سمورہ کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس درخت سے ہاتھ اٹھا لو، میں تمہیں فلاں جگہ پر درخت دیتا ہوں۔ یہ تسلیم نہیں کرتا ہے۔ رسول خدا درخت سے بڑھ جاتے ہیں، 2 درخت 3 درخت باغ پہ آ جاتے ہیں کہ تمہیں باغ دے دیتا ہوں، یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہتے ہیں میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دیتا ہوں، نہیں مانتا ہے۔ کہتے ہیں 10 درخت دیتا ہوں، نہیں مانتا ہے۔ باغوں تک بات پہنچ جاتی ہے، سمورہ ابن جندب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر اس کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھاڑو اور اس کے منہ پہ مارو اور اس کو جاؤ اپنا درخت جہاں جا کے لگانا چاہتے ہو وہ لگا لو۔ کیوں؟ چونکہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ ایک قاعدہ ہے کہ جو اس سمورہ ابن جندب کے عنوان سے ہم تک پہنچا ہے اور فقہ شیعہ میں بہت مقامات پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمورہ ابن جندب کی نظر جو تھی وہ ناپاک تھی، کہ اس شخص کو دنیا میں معادل درخت دیے جا رہے ہیں، یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اسے جنت میں درخت دیے جا رہے ہیں، یہ قبول نہیں کر رہا ہے، باغات کا جو ہے وہ مشورہ دیا جا رہا ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مجھے یہی درخت چاہیے، اسی جگہ پر چاہیے اور اسی باغ میں چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اپنا درخت اٹھاؤ، جا کر جہاں مرضی لگا لو۔ کیوں؟ چونکہ تم نے باغ بیچا ہے، درخت نہیں بیچا ہے، درخت اٹھا کے کہیں اور جا کر لگا لو تاکہ کسی دوسرے مسلمان کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا شخص کیسی طینت کا مالک تھا، کیسی فکر کا مالک تھا۔ یہاں بعض لوگ ممکن ہے یہ تصور ان کے ذہنوں میں یہ باطن گمان آ جائے کہ رسول خدا اسے جنت میں درخت دے رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی جنتی ہے تو اس کو جنت میں درخت دے رہے ہیں۔ نہیں، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ رسول خدا اس کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ درخت بیچ دو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری وہ ذہن کے اندر جو کثافت ہے، ذہن کے اندر جو ایک گندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تم راہ راست کی طرف آ جاؤ گے۔ اب تمہیں اگر جنت کی طرف درخت دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اب تم اپنے اس فاسد، اس گناہ جیسے گناہ آلود نظریے سے بازگشت کر چکے ہو،
توبہ طائب کر چکے ہو، اب تمہیں جنت میں درخت مل رہا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم اسی گندہ سوچ کے اوپر باقی ہو اور تمہیں جنت میں درخت دے دیا جائے تو ہرگز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مراد اور یہ مقصود نہیں تھا۔ پھر آ جائیں اسی سمرہ ابن جندب کے اوپر کہ جب یہ شام کی باقاعدہ حکومت ہوئی اور معاویہ بن ابو سفیان نے باقاعدہ اسلامی سرزمین میں اور اسلامی اسٹیٹ پر مختلف جگہوں پر اپنے گورنرز نافذ کیے، تو اس نے زیاد بن ابی کو باقاعدہ بصرہ میں اپنا گورنر بنایا، 50 ہجری میں اپنا گورنر بنایا، اور اس کے بعد بصرہ کے علاوہ زیاد کو کوفے کی بھی سربراہی سونپ دی۔ اب زیاد نے کہا کہ میں کوفے چلا جاتا ہوں اور اپنا قائم مقام بصرہ کے اندر مقرر کر دیتا ہوں سمرہ ابن جندب کو، لہٰذا اس نے ایسے ہی کیا۔ 6 ماہ کی مدت کے اندر سمرہ ابن جندب نے بصرہ کے اندر 8000 افراد کو قتل عام کیا۔ 8000 افراد کوئی معمولی عدد نہیں ہے، ان میں ایسے افراد بھی تھے کہ جو باقاعدہ کاتب قرآن تھے، یعنی 41 سے زائد ایسے افراد کو بھی اس نے قتل کیا کہ جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ تو اب جب اس نے 8000 افراد کو قتل کیا تو زیاد نے آ کر اس سے کہا کہ تجھے خدا کا خوف نہیں آیا؟ تو نے 8000 افراد قتل کر دی ہیں، ممکن ہے ان 8000 افراد میں کوئی ایک آدھا آدمی بھی بے گناہ ہو سکتا تھا، تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ تو یہ سمرہ ابن جندب کہتا ہے کہ میرے لیے فرق نہیں کرتا ہے، مزید 8000 بھی اگر مجھے قتل کرنے پڑے تو میں قتل کر دوں گا۔ اس سے آپ اس شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہے، غیر مومن ہے، دین کے کس مقام پر فائز ہے۔ اس نے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے جو نظریات سے اختلاف کرنے والے ہیں ان کا قتل عام کرنا ہے، چاہے وہ جو بھی افراد ہوں، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کاتب قرآن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن مجید کو جمع کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ایسے میں اہل جو مکتب جعفریہ سے تعلق رکھنے والا طرز تفکر ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، ان کے نزدیک روایت میں کہ نقل کرنے میں شخص کا عادل ہونا، شخص کا ثقہ ہونا، شخص کا مورد اعتماد ہونا زیادہ ضروری ہے۔ ہر کوئی شخص جو قال رسول اللہ کرتا رہے یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے روایت کو نقل کرتے، یہ ہمارے نزدیک کفایت نہیں کرتا ہے۔ ہم باقاعدہ اصحاب رسول کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون وثاقت کے مقام پر ہے اور کون موثق نہیں ہے، کس سے روایت کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کس سے روایت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، کون مورد اعتماد ہے، کون مورد اعتماد نہیں ہے۔ لہٰذا اصحاب کا باقاعدہ جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر روایات کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ الاصحاب کلہم عدول، ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ الاصحاب کلہم نجوم، ہم اسے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سمرہ ابن جندب جس نے رسول خدا سے بہت احادیث کو نقل کیا ہے، اس کا ایک مشغلہ احادیث کو جعل کرنا بھی تھا اور جھوٹی احادیث کو گھڑنا بھی تھا۔ اس مطلب کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمرہ ابن جندب سے جب معاویہ بن ابو سفیان نے یہ مطلب کہا کہ تم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 کی تشریح میں یہ لکھ دو کہ یہ 204 نمبر آیت جو ہے وہ مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ آیت کون سی تھی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اس آیت کے بارے میں تم یہ تشریح کرو کہ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد 207 نمبر آیت، وہ 207 نمبر آیت کون سی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت کی تشریح میں لکھ دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کا مصداق ابن ملجم مرادی ہے۔ اب جب اس کی آپس میں بارگیننگ ہوئی کہ ہم کتنے لیں گے، تو معاویہ بن ابو سفیان نے کہا کہ میں تمہیں 1000 درہم دوں گا اس کام کے عوض میں کہ تم اس روایت کا مصداق تبدیل کر دو اور 207 کا مصداق ابن ملجم مرادی کو لے آؤ اور اس کا مصداق جو ہے نا وہ ادھر لے جاؤ۔ تو یہاں پر سمرہ ابن جندب راضی نہیں ہوا، کہا 1000 درہم میرے لیے کم ہے، 4 برابر کرو تو میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں۔
اس نے نرخ بڑھایا، اس نے نرخ دیا، اس نے ایکسیپٹ کیا اور ان روایات کو اس طرح سے جعل کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ پس جاعلان حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی حدیث کہ اللہم ارحم خلفائی جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں حتماً رسول خدا کی مراد یہ نہیں ہے کہ جو افراد احادیث کو جعل کرتے ہیں، جھوٹی احادیث نقل کرتے ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہو جائیں گے، یا وہ افراد جو حدیث میں درایت ہی نہیں رکھتے ہیں وہ رسول خدا کی اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فقیہ نہ ہو تو وہ ہرگز جو یہ درک ہی نہیں کر سکتا ہے کہ فقہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، وہ ان احادیث کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بعض احادیث اگر ہم دیکھیں تو ہمارے منابع روائی میں ایسی احادیث بھی مل جائیں گی جو بادشاہوں کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں، جبکہ وہ احادیث اگر سند کے اعتبار سے بھی دیکھی جائیں تو قابل قبول نہیں ہے، اگر دلالت کے اعتبار سے بھی دیکھی جائیں تو قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہمارے منابع شیعہ میں وہ روایات موجود ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان روایات میں سے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم ان روایات کے دو مصداق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مثلا ایک روایت ہے کہ جسے باقاعدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال السلطان ظل اللہ فی الارض، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے بر صغیر میں ظل الہی کہا جاتا تھا بادشاہوں کو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ السلطان ظل اللہ فی الارض، کہ بادشاہ کیا ہے؟ اللہ کا سایہ ہے زمین پر۔ یعوی الیہ کل مظلوم فمن عدل کان لہ اجر، تو یہاں پر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ بادشاہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، جو مظلوم بھی اس سائے کی طرف پناہ لے گا، یعنی اس سائے کے نیچے آئے گا، تو اگر وہ اس کے ساتھ عدالت سے کام لے تو اس کے لیے اجر ہے، عوام کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شکر کرے۔ پھر کیا ہے؟ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ وَمَنْ جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ، اگر وہ ظلم کرے گا تو اس سلطان کے اوپر جو ذل الہی ہے، اس ذل الہی کے اوپر گناہ تو ہوگا، لیکن عوام کی ذمہ داری پھر بھی یہی ہے کہ وہ اس ذل الہی کا ساتھ دے۔ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس ذل الہی کے اوپر صبر کریں، خاموش رہیں، حَتَّى يَأْتِيهِمُ الْأَمْرُ، یہاں تک کہ اللہ کا جو ہے وہ امر ظاہر ہو جائے اور یہ ذل الہی ان کے ساتھ انصاف کرے۔ پس اس روایت میں عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذل الہی کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ انصاف کر دے تو کہیں اللہ تیرا شکر ہے، ذل الہی نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، اور اگر وہ ان کے اوپر ظلم کرے تو بھی وہ صبر سے کام لے تاکہ اللہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی فرج کرے اور ان کی مشکل کو حل فرمائے۔ اگر اس روایت کو باقاعدہ جائزہ لیا جائے تو اس روایت میں ابھی مفضل نامی ایک راوی استعمال ہوا ہے کہ جو ضعیف ہے، پھر علی بن حسن راوی ایک استعمال ہوا ہے جو مجہول الحال ہے، اس کے علاوہ حسین بن زید ایک راوی استعمال ہوا ہے جو غیر موثق ہے۔ جب روایت میں یہ تین روات ایسے ہیں کہ ایک ضعیف ہے، ایک مجہول ہے، ایک غیر موثق ہے، تو ہم اس روایت کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ دلالت کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ روایت قرآن مجید کی ان بے پناہ آیات سے متصادم کر رہی ہے کہ جو ظالم اور جائر بادشاہ کے مقابلے میں جو ہے وہ عادل افراد کو قیام کی طرف ترغیب دلا رہی ہیں، یا وہ روایات جو بے پناہ ہمارے منابع روائی میں موجود ہیں کہ جو ظالم حکمران سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے عوام کو ترغیب دلائی جا رہی ہیں۔ دوسری روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاعت السلطان واجبۃ، یعنی حکمران کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ومن ترک طاعت السلطان فقد ترک طاعت اللہ، یعنی جو سلطان کی اطاعت کو ترک کرے اس نے اللہ کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔
فقد ترک طاعت اللہ عز وجل ودخل فی نہیہ، اللہ کی اطاعت کو ترک کیا ہے اور اللہ کی منہیات میں اور اللہ کی نہی کے اندر یہ شخص داخل ہو گیا ہے۔ ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو اس شخص نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، کہ اللہ نے اسے کہا ہے کہ سلطان کی اطاعت کرو، اس نے سلطان کی اطاعت کو ترک کر کے اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ کی نہی جو ہے اس کے اندر داخل ہو گئے، اور جب اللہ کی نہی کے اندر داخل ہوا ہے تو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اب اس روایت کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس روایت میں علی ابن ابراہیم اور محمد بن مصعب نامی دو راوی ایسے ہیں کہ جو مجہول الحال ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس روایت میں محمد بن عبداللہ، احمد بن بکر، حماد بن سلمہ اور ثابت اور انس جیسے راوی ایسے ہیں کہ جو غیر موثق ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے سلسلہ سند کے اعتبار سے، اور دلالت کے اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ چونکہ ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں۔ مثلا اگر آپ بہار الانوار کے جلد نمبر 72 کو اور صفحہ نمبر 385 کو دیکھیں، اور 385 سے باب نمبر 81 شروع ہوتا ہے، 81 سے باب نمبر 84 تک، یہ تمام ابواب جو ہیں ان میں ایسی احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں کہ جن میں حکمران وقت کو آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ بطور نمونہ میں ایک روایت نقل کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی، کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر ان دو گروہوں کی اصلاح ہو جائے تو میری امت کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر ان دو گروہوں کی اصلاح نہ ہو تو میری امت کی اصلاح نہیں ہوگی۔ وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ اذا فسدت فسدت امتی، اگر یہ دو گروہ فاسد ہو جائیں تو میری امت فاسد ہو جائے گی۔ قیلا، رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من ہما، یہ دو گروہ کون سے ہیں؟ قال الفقہاء والامراء، ایک گروہ فقہا پر مشتمل ہے اور ایک گروہ بادشاہوں پر مشتمل ہے۔ اگر ان دو گروہوں کی اصلاح ہو جائے تو امت کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر یہ دو گروہ فاسد ہو جائیں تو امت فاسد ہو جائے گی۔ پس معلوم ہوا کہ فقہا کے لیے بھی عدالت کا ہونا ضروری ہے اور بادشاہوں کے لیے بھی عدالت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ روایت ہمارے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ اطاعت السلطان واجبہ، سلطان کی اطاعت کرنا واجب ہے ولو وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ یا دوسری روایت میں السلطان ذل اللہ، کہ سلطان اللہ کا سایہ ہے ولو وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب ایسے میں ہم کیسے ان روایت کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جو بے پناہ روایات کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوئی ہیں، یا وہ آیات کہ جس میں خداوند متعال عادل بادشاہوں کی طرف ترغیب دلا رہا ہے یا ظالم بادشاہوں کے خلاف قیام کی ترویج کر رہا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ یہاں پر خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے کس کی طرف؟ کہ جاؤ ہماری آیات اور ہماری نشانیاں لے کر باقاعدہ فرعون کے پاس اور اس کے حواریوں کی طرف جاؤ۔ یا اس کے علاوہ سورہ یونس کی آیت نمبر 75 میں ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، یہاں پر حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت فرعون کو بھیجا جا رہا ہے، حضرت ہارون کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کی طرف اور اس کے گروہ کی طرف۔ پھر اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف جا کر اس کو ہدایت کرو کہ وہ طغیان گر ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں معلوم ہے کہ اگر بادشاہ طغیان کرے، طاغوت بن جائے، تو اس طاغوت کی ہدایت کے لیے موسیٰ کو جانا چاہیے اور جا کر اس بادشاہ کو ہدایت کرے۔ یا اس طرح سے اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ اے موسیٰ اے ہارون جاؤ جا کر اس فرعون کی طرف جا کر اس کی ہدایت کرو کہ یہ طغیان گر ہو چکا ہے۔ پس ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمارے اوپر
حاکم کی اور سلطان کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، خواہ یہ حاکم ظالم ہو، خواہ حاکم ناعادل ہو، خواہ حاکم عادل ہو۔ پس معلوم یہ ہوا کہ اگر بادشاہ عادل ہے تو اس کی اطاعت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ فاسق ہے، ظالم ہے، جائر ہے تو ہمارے اوپر اس کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اسے راہ راست پر اور راہ ہدایت کی طرف لے کر آنا یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ پس خلاصہ گفتگو اس طرح سے جا کر بنتا ہے کہ اسلامی علوم کی ترویج کرنا، اسلامی احکام کی نشر و اشاعت کرنا یہ عادل فقہا کی اور علماء کی ذمہ داری ہے، عادل محدثین کی ذمہ داری ہے، تاکہ اسلام کے واقعی احکام کو اسلام کے غیر واقعی احکام سے، جعلی اور مکذوب احکام سے جدا کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ رسول خدا کی یہ احادیث درست ہیں، یہ احادیث جعلی ہیں، مکذوب ہیں اور ان پر عمل نہیں ہونا چاہیے، ان کو نظر انداز ہونا چاہیے۔ روایات جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بعنوان تقیہ بیان ہوئی ہیں، ان روایات کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے کہ یہ روایات تقیہ پر مشتمل ہیں، غیر تقیہ کے عالم میں ان روایات پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو جاننا ایک محدث کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی حدیث ہے کہ اللہم ارحم خلفائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس مطلب کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اے رسول خدا آپ کے خلفاء کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یرون حدیثی، میری احادیث کو نقل کریں گے، سنتی، میری سنت کو نقل کریں گے، فَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ مِن بَعْدِي، اور میرے بعد لوگوں کو ان احادیث کی اور ان سنن کی باقاعدہ تعلیم دیا کریں گے۔ تو یہاں پر یہ روایت سے مراد ایسے افراد ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کی باقاعدہ اہلیت رکھتے ہیں، باقاعدہ شأنیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ رسول خدا کے جانشین سے کیا مراد ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند پر بیٹھ سکے اور باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالب کو آگے منتقل کر سکے اور پہنچا سکے۔ اگر ایسا شخص رسول خدا کی مسند پر بیٹھ رہا ہے، ایسا محدث بیٹھ رہا ہے، تو وہ وہی امور انجام دے گا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں انجام دی ہیں۔ تو پس یہاں پر یہ روایت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلالت کے اعتبار سے مکمل طور پر ولایت فقیہ پر فٹ آتی ہے اور تطبیق کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بعض افراد ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے مطالب کو نقل کر دیتے ہیں اور نص کے مقابلے میں آ کر اجتہاد کرتے ہیں۔ مثلا حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین مولا الموحدین کا میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی نہج البلاغہ سے بیان کر چکا ہوں کہ جب خوارج نے آ کر لا حکم الا للہ کا باقاعدہ شعار بلند کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کہ یہ ایک نعرہ بالکل اچھا نعرہ ہے لیکن جو اس سے مراد لی جا رہی ہے وہ مراد باطل ہے۔ اسی طرح سے حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں اسی جملے کے اندر کہ انہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر، کہ عوام کے لیے ایک حکمران کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ نیک حکمران ہو خواہ وہ ظالم حکمران ہو۔ اگر معاشرے کے لیے ایک حکمران نہیں ہوگا تو معاشرے میں ہرج و مرج لازم آئے گا، معاشرہ فساد کی طرف آ جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بعض لوگ عجیب و غریب دعوے کرتے ہیں، نظام ولایت، نظام امامت، نظام پتہ نہیں کیا کیا، اور اس نظام کے عنوان سے وہ لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں نفرت پھیلاتے ہیں، بیجا قسم کی علماء پر تنقید کرتے ہیں، علماء کی تذلیل کرتے ہیں اور حقیقت میں معاشرے میں نفرت پھیلاتے ہیں۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا نظام ولایت، نظام امامت نفرت پھیلانے کے لیے ہے؟ یہ نظام امامت محبت کا پیغام کیوں نہیں دیتا ہے؟ یہ وحدت اور اخوت کا پیغام کیوں نہیں دیتا ہے؟ یہ بھائی چارے کا پیغام کیوں نہیں دیتا ہے؟ یہ علماء کی اور فقہا کی اہانت کیوں کرتا ہے؟ فقہا اور علماء کے نظریات کا احترام کیوں نہیں کرتا ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی جو متون ہم ولایت فقیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، ان متون کو درست انداز میں منتقل کیوں نہیں کرتا ہے؟ تفسیر بالرائے کیوں کرتا ہے؟ یہ تعجب ہوتا ہے ایسے افراد کے اوپر کہ جو معاشرے میں نظام امامت
اور نظام ولایت کے عنوان سے آ کر ہرج و مرج پیدا کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو جمود میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اصلاً افراد سے اگر آپ گفتگو کریں تو اصلاً ان میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی 2 + 2 4 ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپ منطقی گفتگو کرتے ہیں تو فوراً آ جاتے ہیں آپ کو رد کرنے کے لیے، آپ کی کردار کشی کرنے کے لیے، آپ پر بہتان لگانے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن آپ سے امام خمینی کے ان مستندات کے اوپر آ کر گفتگو نہیں کرتے۔ اور میں پہلے بھی یہ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آج یہ پہلی حدیث جو انہوں نے ولایت فقیہ کے بارے میں بیان کی، اس حدیث کو ہم مکمل طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہر روز ایک حدیث مکمل جو امام خمینی نے آپ کو درایت کے عنوان سے، اس کی سلسلہ سند کے عنوان سے جو اس کو بحث کیا ہے اور ولایت فقیہ کے موضوع پر اس حدیث کو تطبیق کیا ہے، اس کو مکمل انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کریں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ولایت فقیہ کے جس نظام کو بیان کر رہے ہیں وہ نظام کیسا نظام ہے۔ اگر آپ کو یہ دلچسپی رکھیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔